سامعین گرامی قدر، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، ماول و آخر 3 مرتبہ درود برائے ایصال ثواب مرحوم مغفور زائر حسین ابن علی، خادم زائرین معصومین علیہم السلام اور خادم حجاج کرام حجاج کرام، وہ شخصیت کہ جس نے اپنی زندگی کا مقصد اور مطلوب خدمت محمد و آل محمد اور خدمت محبان محمد و آل محمد کو بنایا۔ ہمیشہ وہ فرش عزا پر ہمارے ساتھ بیٹھ کر ذکر معصومین کو سماعت کرتے تھے، اور آج میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ وہ جوار محمد و آل محمد میں بیٹھ کر اس ذکر فضیلت کو سماعت کریں گے۔ التماس سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب مرحوم محمد رضا مرچنٹ ابن فاضل احمد بھائی، ثواب الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے مرحوم کی خانوادے کے مرحومین کے لیے، برائے ایصال ثواب مرحومہ مغفورہ انجم زہرا، مرحومہ رضیہ بھائی، مرحوم فاضل احمد بھائی، مرحومہ زینب بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبدالرسول بھائی، مرحوم عاشق حسین علی جواد، مرحومہ محجبی، مرحومہ شہناز امین، مرحومہ گلشن بھائی، مرحومہ سکینہ بنت حسن علی اور رضا مرچنٹ، مرحوم مغفور کے خاندان کے جملہ مرحومین کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے ثواب الفاتحہ۔ سامعین محترم، اجتماعاً بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المالک الحق المبین، الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم الانبیاء وسید ابو القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ درود بر محمد۔ سامعین گرامی قدر، بزرگان محترم، اکابرین ملت، علماء کرام، زعماء ملت،
نوجوانان ملت کنیزان سید عالم، ایک ایسی شخصیت کی اِیصال ثواب کی مجلس میں ہم سب اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جن کی خدمات در محمد و آل محمد کے حوالے سے، ذکر محمد و آل محمد کے حوالے سے اور پیغام محمد و آل محمد کی اشاعت کے حوالے سے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، ہر چند کہ انہوں نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس ادارے کی خدمات لاتعداد ہیں، بہت وسعت ہے اس کے ادارہ کام کے اندر، لیکن اس ادارے کے باوجود یہ ذات محمد رضا مرچنٹ خود اپنی ذات کے اندر ایک ادارہ تھے جو ان کے نزدیک رہے، جنہوں نے ان کی خدمات کو نزدیک سے دیکھا، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے فقط پیغام محمد و آل محمد کو آگے بڑھانا اپنی زندگی کا شعار اور مقصد بنایا ہے۔ میں نے یوں کہا کہ شخصیتیں چلی جاتی ہیں لیکن ان کے کام جاری و ساری رہتے ہیں، کام کبھی نہیں رکا کرتے اور نہ ہی رکنے چاہیے۔ اور آج کی اس عبادت کے حق کو ادا کرنے کے لیے بہت ہی اجمالی طور پر ویری پریسائزلی، ویری کنسائزلی جو ہم اس ذکر کو برتیں گے اور اس عبادت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اس حق کی عبادت کو ادا کرنے کے لیے سامعین محترم سرنامہ کلام میں سورہ مبارک کے عصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ صاحبان علم و معرفت میری نگاہ کے سامنے ہیں، علماء کرام زعماء ملت تشریف فرما ہیں، وہ سماعتیں میری نگاہ کے سامنے ہیں جو عام سماعتیں نہیں ہیں، یہ سماعتیں زیر سایہ منبر پروان چڑھا کرتی ہیں۔ آپ سماعتوں کی معراج پر ہیں، سماعتوں کی اس بلندی پر ہیں جس بلندی پر آپ ذکر محمد و آل محمد سے اپنی سماعتوں کو بھی جلا دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی جلا عطا کیا کرتے ہیں۔ سامعین محترم، سورہ مبارک والا عصر معروف سورہ ہے کلام مجید کا، اور یہ سورہ مبارکہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے آخری پارے میں موجود ہے، اور اگر مصحف کی ہم موجودہ ترتیب کو دیکھیں، قرآن مجید ترتیب و تدوین کے بعد جس صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اس ترتیب مصحف آسمانی کے حساب سے سورہ مبارک کے عصر قرآن مجید کا 130 نمبر کا سورہ ہے۔ اگر آپ قرآن کی ترتیب کو نظر میں رکھیں تو یہ 103 نمبر پہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اگر آپ قرآن کے نزول کو دیکھیں، تنزیل قرآن، ریویل آف قرآن کو دیکھیں، تو تنزیل قرآن کے حوالے سے، نزول قرآن کے حوالے سے بعثت کے پہلے سال قلب مطہر رسالت پر 36 سورے نازل ہوئے، اور ان 36 سوروں میں نزول کے اعتبار سے سورہ مبارک والا عصر 13واں سورہ ہے جو قلب مطہر رسالت پہ نازل ہوا ہے۔ یہ 13واں سورہ جو نزول کے اعتبار سے ایک 13واں نمبر رکھتا ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 130واں نمبر رکھتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں رب قدیر نے فقط 3 آیات الہیہ کو رکھا ہے۔ یہ قرآن مجید کے مختصر ترین سورہ کے اندر موجود ہے۔ The shortest surah of Quran is سورہ مبارک کوثر، پھر اس کے بعد سورہ مبارک ناصر، اور پھر تیسرا شارٹسٹ سورہ قرآن مجید کا سورہ مبارک عصر ہے۔ اس سورہ مبارک عصر میں صاحبان علم و معرفت میری نگاہ کے سامنے رب قدیر نے فقط 3 آیات کو رکھا، اور ان 3 آیات کو بنانے کے لیے، ترتیب دینے کے لیے رب قدیر نے 14 کلمات استعمال کیے ہیں۔ سورہ مبارک والعصر میں صاحبان علم و معرفت یقیناً اس بات کا مشاہدہ رکھتے ہیں کہ 14 کلمات یعنی 14 الفاظ موجود ہیں، اور یہ 14 کلمات رب قدیر نے 68 حروف کو ملا کر بنائے۔
یعنی سورہ مبارک والعصر میں 3 آیات ہیں، 14 کلمات ہیں اور 68 حروف رب قدیر نے سورہ مبارکہ میں رکھے ہیں۔ مختصر ترین سورہ میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی امپورٹنس، اس کی سگنیفیکنس ہماری ڈیلی لائف کے لیے کیا رکھتی ہے، کیا اہمیت ہے سورہ مبارک والعصر کی۔ ایک تو پہلی بات، چونکہ مرحوم قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے بھی، ترجمے کے حوالے سے بھی، تلاوت کے حوالے سے بھی بہت سے کام انہوں نے کیے۔ خود ہماری صبح کا آغاز نماز فجر کے بعد زیادہ جو قرآن مجید کی تلاوت موجود ہے وہ میرے گھر پہ ٹی وی پہ لگی ہوتی، نماز فجر کے بعد ہم اس تلاوت سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو اب یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو مرحوم نے شروع کیا، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس کا ثواب مرحوم کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ سامعین گرامی قدر، سورہ مبارک والعصر ایون تو کہ یہ شارٹسٹ سورہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کے ان چند سوروں کے اندر شامل ہے جن کی تفاسیر کثرت سے کی گئی ہیں، جن کے معانی و مطالب کو علماء کرام نے، مفسرین عظام نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسے سورہ مبارک عصر، سورہ مبارک فاتحہ، سورہ مبارک کوثر، سورہ مبارک رحمان۔ یہ وہ چند سورے ہیں جن کی تفسیر کو علماء نے، مفسرین نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اہمیت کیا ہے؟ علماء نے، مفسرین قرآن نے لکھا یہ سورہ مبارکہ، اس کی اہمیت کیا ہے کہ جب امت مسلمہ آزمائشوں میں مبتلا تھی، فتنوں سے دوچار تھی، تو رب قدیر نے قلب مطہر رسالت پر اس سورہ کو نازل کیا تاکہ اس سورہ کے پیغام کو سامنے رکھ کر یہ مسلمان جو آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہیں اور فتنوں سے گھبرائے ہوئے ہیں، انہیں طاقت بھی میسر آ جائے، انہیں ہمت بھی عطا ہو جائے۔ درود بھیجیے گا حضرات محمد و آل محمد۔ سورہ مبارک کے عصر کی ایک اہمیت کیا ہے؟ میں بات روانی ظرفیت وقت میں تحمل نہیں ہے کہ ہم مائنر ڈیٹیلز کو ایڈریس کریں، روانی کے ساتھ مجھے گزرنا ہے۔ سورہ مبارک کے عصر کی اہمیت ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے کیا ہے؟ دیکھیں، سورہ مبارک فاتحہ، جسے آپ سورہ مبارک حمد بھی کہتے ہیں، سبع مثانی، وہ 7 آیات جو رب ذوالجلال نے 2 مرتبہ نازل کی، ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوئی، ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی۔ یہ 7 آیات، یہ سورہ مبارک حمد جس کے بغیر فریضہ نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ جب تک آپ سورہ فاتحہ کو فریضہ نماز میں نہیں پڑھیں گے میرے بچوں، اس وقت تک نماز نہ مکمل ہوتی ہے، نہ قبول کی جاتی ہے۔ سورہ مبارک حمد کی اہمیت کیا ہے؟ What is the significance of this سورہ قرآن جو پہلا سورہ ہے کلام مجید کا؟ علماء نے، عرفا نے، مفسرین نے یہ لکھا، یہ سورہ فاتحہ، یہ سورہ حمد، یہ سبع مثانی، یہ قرآن کا انڈیکس ہے، یہ قرآن کی فہرست ہے، پریفیس ہے قرآن کا۔ یعنی رب قدیر نے سورہ مبارک بقرہ سے لے کر سورہ مبارک والناس تک جو 113 سورہ میں بیان کیا، اسے سمیٹ کر قرآن کے پہلے سورہ یعنی سورہ حمد میں بیان کر دیا۔ تو سورہ حمد قرآن مجید کا بادشاہ ہے، خلاصہ ہے قرآن مجید کا، یہ انڈیکس ہے، فہرست ہے۔ اسے یوں سمجھیے، یہ پورے قرآن کی فہرست سورہ مبارک حمد، اور اگر سورہ مبارک حمد کی تفسیر کو دیکھیں تو 113 سورے اس پہلے سورے کی تفسیر بن کے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اہمیت ہے سورہ مبارک حمد کی۔ تو جس طرح سے رب قدیر نے 113 سورہ کی پیغامات کو جب سمرائز کیا، کنکلوڈ کیا، تو ان تمام پیغامات کو 7 آیات میں سورہ حمد میں بیان کر دیا۔ اسی طرح سے عرفا نے لکھا، علماء نے لکھا، حکماء نے لکھا، خود پیغام معصومین علیہ السلام یہ ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک رب قدیر نے زندگی گزارنے کے جو بھی اصول بتلائے ہیں، جو بھی چارٹر آف لائف ہے، مینیفیسٹو آف لائف ہے، جو بھی دستور عمل ہونا چاہیے زندگی
زندگی کا وہ جا بجا قرآن میں بیان کیا گیا. اور اس تمام دستور حیات کو جب سمیٹا رب ذوالجلال نے، پورے قرآن کے دستور حیات کو جب سمیٹا تو اسے سمیٹ کر سورہ مبارک والعصر کی 3 آیات کے اندر بیان کر دیا. یہ اہمیت ہے. درود بھیجیں عظمت محمد و اس سے بہتر سے بلند صلوات ہدیہ کیجیے. یہ اہمیت ہے عزیزان محترم سورہ مبارک والعصر کی، کہ جس طرح سے سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اسی طرح سے پورے قرآن میں جو دستور حیات بیان کیا گیا، جو طریقہ زندگی بیان کیا گیا، جو مینیفیسٹو آف لائف قرآن ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے، جو چارٹر آف لائف یہ مصحف آسمانی ہمیں عطا کر رہا ہے، اس چارٹر آف لائف کو رب قدیر نے جب سمرائز کیا، جب سمیٹا، تو پریسائزلی کنسائزلی 3 آیات کے اندر اس طرح سے بیان کیا کہ اگر ان 3 آیات کے پیغامات کو تم نے اپنی زندگی کا طریقہ اور وتیرہ بنا لیا تو تمہاری زندگی وہی زندگی کہلائے گی جو زندگی رحمانی زندگی ہوا کرتی ہے، جو زندگی ولایتی زندگی ہے. کس طرح سے شروع ہوا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. کیا ترجمہ کروں؟ علماء کرام تشریف فرمائیں. زمانے کی قسم، وقت خاص کی قسم، عصر خاص کی قسم، اس وقت کی قسم جو ظہر اور مغرب کے درمیان ہے. عزیزان محترم، یہ جو لفظ عصر ہے، تفاسیر اہل بیت میں اگر دیکھیے تو لفظ عصر سے کم از کم اس مادے سے 20 معانی مشتق ہوتے ہیں. تو جب پہلے لفظ میں اتنی جامعیت موجود ہے تو پوری سورہ کے اندر کتنی جامعیت ہوگی، کتنا بڑا پیغام اس کے اندر پنہا ہے. میں ہر پیغام پر جانے کی ظاہر ظرفیت وقت کی گنجائش اجازت نہیں دیتی ہے اور تحمل نہیں ہے ظرف وقت کے اندر، اس کے ہر مائنر ڈیٹیل میں ہم نہیں جائیں گے. والعصر کس طرح سے شروع ہوا؟ ایک اوتھ لیا رب ذوالجلال نے، ایک قسم کھائی رب قدیر. میں صبح میں بھی بقیت اللہ امام باردہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں، قرآن خوانی کو، قرآن فہمی کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے قلب مطہر نے قرآن کو تحمل کیا وہ سرور کائنات، وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول مکرم و معظم و محترم کا جملہ علیک بتلاوت القرآن علی کل حال، تم پر ہر حال میں قرآن کی تلاوت کو لازم کر دیا گیا ہے. میرے بچے سنیں، میرے نوجوان سنیں، میری بیٹیاں سنیں. My sons and my daughters, what is the پیغام of Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ رحمت العالمین نے پیغام کیا دیا کہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ میری 9 to 5 ہیکٹک جاب تھی، I'm tired enough. نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ اسٹڈیز اتنی سخت ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، کمیوٹ کے پرابلم سے I'm tired enough، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں. نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. رسول نے جو رحمت العالمین بن کر آیا، جس کی زبان صدق و صفا وہی بولتی ہے جو خدا چاہتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا رسول کوئی کلام کرتا ہی نہیں جب تک کہ وحی کا اشارہ نہ ہو جائے. جب اس نے کہہ دیا علیک بتلاوت القرآن علی کل حال، تم پر ہر حال میں قرآن کی تلاوت کو لازم کر دیا گیا ہے، تو قرآن پڑھیے، قرآن کھولیے، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کیجیے. میں یہی کہتا کہ آپ پورا پارہ ایک وقت میں روزانہ پڑھے نہیں، قرآن کھولیے، پورا پارہ پڑھیے. نہیں پڑھ سکتے نصف پڑھیے، پاؤ پڑھیے، ایک صفحہ پڑھیے، چند لائنیں پڑھیے، لیکن قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کیجیے، قرآن سے اپنے ربط کو قائم کیجیے. یہی علماء کی کوششیں ہیں، یہی زعماء کی کاوشیں ہیں کہ ہمارے نوجوان، ہمارا یوتھ، ہمارے ینگسٹرز اس آفاقی کتاب کی طرف آئیں.
اس کائناتی حقیقت کی طرف آئیں جسے کلام الہی کہا جاتا ہے، جسے کتاب مبین کہا جاتا ہے۔ خود امیر کائنات میرا مولا علی ابن ابی طالب، وہ کارخانہ ہستی کا مرد نامتناہی علی ابن ابی طالب، جو چلتا پھرتا قرآن ہے، جو بولتا ہوا قرآن ہے، جسے دیکھو تو قرآن سے محبت ہو جائے، وہ میرا مولا، وہ میرا آقا نہج البلاغہ میں آواز دیتا ہے، وما جالسا، میں پورے خطبے کو بیان نہیں کروں گا، طویل خطبہ ہے، لیکن اس کا اینڈ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں وما جالسا ھذا القرآن احد، جو ایک مرتبہ قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا، have the attention my youngsters، کیا کہا؟ وما جالسا ھذا القرآن احد، جو ایک مرتبہ قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا، یہ روزانہ تلاوت کا ذکر نہیں ہے جو آپ کرتے ہیں، یہ صبح شام قرآن پڑھنے کا ذکر نہیں ہے جو یقیناً آپ کرتے ہیں، یہ گھر سے نکلتے ہوئے قرآن پڑھنے کا ذکر نہیں ہے جو یقیناً آپ کرتے ہیں، یہ کام کے آغاز سے پہلے تلاوت قرآن کا ذکر نہیں ہے جو یقیناً آپ کرتے ہیں۔ میرا آقا فقط ایک مرتبہ قرآن کی ہمراہی کی فوائد کو بیان کر رہا ہے، وَمَا جَالِسَ هَذَا الْقُرْآنَ جو ایک مرتبہ قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا، اِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ وَنُقْصَانٍ، وہ وہاں سے اٹھا نہیں یہاں تک کہ اس کی ایک شے میں کمی ہو گئی، ایک شے میں اضافہ ہو گیا۔ غلاموں نے علی ابن ابی طالب کے پوچھا، مولا قرآن جو ایک مرتبہ بیٹھا اس کا کیا کم ہوا، اس کا کیا بڑھ گیا؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں جو ایک مرتبہ قرآن کے ساتھ بیٹھ گیا اس کی گمراہی میں کمی ہو گئی، اس کی ہدایت میں اضافہ ہو گیا۔ محمد وآل محمد بلندر صلوات، اس کی گمراہی میں کمی ہو گئی ہے، اس کی ہدایت میں اضافہ ہو گیا۔ وَلْيَكُنْ سَمِيعُكَ الْقُرْآنَ، امیر کائنات کا جملہ ہے کہ قرآن تمہارے شب و روز کا ساتھی ہونا چاہیے، صبح شام کا ساتھی ہونا چاہیے، نشست و برخاست کا ساتھی ہونا چاہیے، رفتار و گفتار کا ساتھی چاہیے، تلاش معاش میں ساتھی ہونا چاہیے، کسب علم میں یہ قرآن تمہارا ساتھی ہونا چاہیے۔ It doesn't mean کہ آپ 24 گھنٹے قرآن پڑھتے رہیں، لیکن کیا کہا امیر کائنات نے کہ قرآن تمہارے شب و روز کا ساتھی ہونا چاہیے۔ مقصد و مطلوب امیر کائنات کیا ہے؟ کیا پیغام میرا مولا دینا چاہتا ہے؟ میرا آقا یہ بتلا رہا ہے کہ اے میرے جوانوں، اے میرے ماننے والوں، اے یا علی کا نعرہ بلند کرنے والوں، چاہے تم 24 گھنٹوں میں فقط 5 منٹ قرآن پڑھو، لیکن ان 5 منٹ کی روحانیت تمہارے 24 گھنٹوں پہ محیط ہونی چاہیے۔ قرآن سے جو پڑھو، آگے میں سنیں، قرآن سے آپ نے جو 5 منٹ میں لیا وہ معنویت، وہ اسپریچولیٹی، وہ روحانیت 24 گھنٹوں پر محیط ہونا چاہیے۔ یہ نہیں قرآن بند تو قرآن کا پیغام بند، قرآن چاہے بند ہو لیکن پیغام قرآن ہماری کردار کا حصہ ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا لازمہ ہونا چاہیے۔ قرآن کو اپنا ساتھی بناؤ۔ اور خود بیوی جس کے ایام ابھی آپ نے منائے ہیں، یہ میری شہزادی، یہ مخدومہ کونین، یہ بانو دو جہاں، یہ عالمہ غیر معلمہ، یہ رسول زادی۔ وقائع الایام کی روایت ہے کہ بی بی فرماتی ہے، حبب الی من دنیاکم ثلاثہ، تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی دنیا میرے نوجوانوں؟ پانڈر کیجئے، ایکسپلور کیجئے، غور کیجئے، وہ دنیا جو انہی کے صدقے میں بنی، اس دنیا میں بی بی کہتے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، فقط 3 چیزیں پسند ہیں۔ اور غور کیجئے جو چیزیں خاتون جنت کو پسند ہیں، اگر بی بی کے غلاموں اور کنیزوں کو بھی پسند ہو جائے تو روز محشر ہوگا خاتون
خاتون جنت ہوں گی، شافع محشر ہوں گی، اور ہم جنت کا پروانہ بی بی کے ہاتھوں سے لے رہے ہوں گے. شافع انشاءاللہ العزیز و شافع محشر ہمارے لیے شفاعت کا سامان مہیا کرے گی. حبب الی من دنیاکم ثلاثہ، تمہاری اس دنیا میں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ٹاپ آف دا لسٹ کیا کہا؟ تلاوت و کتاب اللہ، خدا کے کلام کی، قرآن کی، کتاب الہی کی تلاوت کرنا، والنظر فی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرے کی زیارت کرنا، والانفاق فی سبیل اللہ، اور راہ خدا میں انفاق کرنا. جس نے تلاوت قرآن کا حق ادا کیا، سیرت و سنت رسول کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور چیریٹی فی سبیل اللہ کے ساتھ زندگی کو گزارا، بی بی یقیناً اس کے لیے ضامنہ ہے روز محشر. بی بی یقیناً درود بھیجئے عظمت شہزادی کون ہے؟ پہچانیے، میں اصل پیغام کی طرف آؤں گا، لیکن یہ چند پیغامات معصومین علیہ السلام کے کہ ہماری زندگی کس طرح سے قرآن سے وابستہ ہونی چاہیے. شہزادی کہتے ہیں مجھے قرآن پڑھنا پسند ہے، میرا مولا نو کے نیزہ پر سر بلند ہے، لیکن سر مظلوم کربلا نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن کا حق ادا کر کے ایک کائناتی پیغام، آفاقی پیغام اس دنیا کو دے رہا ہے. کیا کہ حسین ابن علی کے اور تن میں جدائی ہو سکتی ہے، لیکن حسین قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا. حسین قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. پیغام لیجئے میرے نوجوانوں، اب جس کی اصالہ ثواب کی مجلس میں موجود ہیں، اس نے ہمیشہ قرآن کی تعلیم کے فروغ کے لیے کام کیا ہے. اس نے ہمیشہ دعائیں جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، زاد راہ بہت خوبصورت کتاب ہے، میری گاڑی میں بھی ہر وقت موجود ہوتی ہے، میرے مسلے پہ بھی موجود ہے، میرے آفس میں میری ٹیبل پہ بھی زاد راہ موجود ہے، اس لیے کہ زاد راہ حقیقتاً ہمیں زاد سفر مہیا کر رہی ہے. اس میں معصومین علیہ السلام کی دعائیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بہت ہی مختصر دعاؤں کو انہوں نے علماء کے تعاون سے منتخب کیا. میرا روزانہ کا معمول یہ کہ جب گھر سے نکلتا ہوں تو اس کتاب کو کھول کر چاہتا معصومین کی دعائیں جو الگ الگ ہر معصوم کے نام سے موجود ہیں، فقط 5 یا 7 منٹ لگتے ہیں، ان 14 معصومین کی 14 دعاؤں کو پڑھ کر ان کی ضمانت میں خود کو بھی دیتا ہوں، 14 معصومین کے ماننے والوں کو بھی دیتا ہوں. یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن کس کے وسیلے؟ تعاون سے. محمد رضا مرچنٹ کے. اگر میں نے ایک نئی کام کیا، پڑھا، تو اس کا ثواب، اس کا اجر کہاں تک پہنچا؟ جنہوں نے اس کوشش کو یا اس کام کا آغاز کیا. تو اب قرآن کی طرف یہ کوششیں ہمیں بلا رہی ہیں، حضرات محمد و آل محمد کی طرف یہ کوششیں ہمیں بلا رہی ہیں. زاد راہ، پھر حج کے سفر میں ان کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں رہی، پھر اس کے بعد اب ذات حیات ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ معصومین علیہ السلام کی مختصر سوانح حیات کو وہ قلم پین کی صورت میں بھی، یعنی تحریری صورت میں بھی لا رہے ہیں اور ویڈیو کی صورت میں بھی لا رہے ہیں، آڈیو ویڈیو دونوں کی صورت میں. اور یہ بہت بڑا تحفہ ہوگا ہماری ینگسٹرز کے لیے، ہماری ینگ جنریشن کے لیے جو شارٹ آف ٹائم ہے، موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھ سکتے ہیں. ان مختصر کتابوں کو پڑھیں تاکہ شوق پیدا ہو. پہلا قدم اٹھے گا تو راستہ خود بخود صاف ہوتا چلا جائے گا. اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کیجیے. یہ بہت بڑا پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بچوں کو. کیوں قرآن سے ہم تعلق قائم کریں؟ What is the importance of Quran for us؟ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف کے لیے اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، میرا چوتھا امام جو سید الساجدین ہے، جو زین العابدین ہے، جو آدم آل محمد ہے، وہ زبور آل محمد میں، انجیل اہل بیت میں، صحیفہ سجادیہ میں میرے چوتھے امام کا ایک جملہ موجود ہے. میرا آقا یہ فرماتا ہے، have the attention my youngsters. بہت عظیم پیغام ہے. قرآن کی اہمیت کیا ہے؟ قرآن کیسا دمساز ہے، کیسا ذاتی ہے، کیسا ہمدم ہے، کیسا ہم راہی
ساتھی ہے، کیسا دوست ہے قرآن، یہ میرا چوتھا امام سمجھا رہا ہے۔ امام فرماتے کہ اگر مشیت الہیہ میں یہ ہو کہ مجھے تنہا اس روئے زمین پر 1000 برس زندگی گزارنی ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فرزند حسین ابن علی کہہ رہے ہیں۔ علی ابن الحسین میرا سید الساجدین امام فرماتا ہے کہ اگر مشیت الہی یہ ہے، خدا کی رضا یہ ہے کہ مجھے تنہا اس روئے زمین پر 1000 برس زندگی گزارنی ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی دمساز نہیں ہے، کوئی رشتہ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن میرا رب یہ چاہتا ہے کہ میں تنہا رہوں، 1000 برس اس روئے زمین پر تنہائی میں زندگی گزاروں۔ میرا مولا کہتا ہے اس عالم تنہائی میں اگر رب قدیر مجھے فقط قرآن دے دے تو قسم ہے خدا کی عزت و شرف کی کہ حسین کے بیٹے علی کو قرآن کے ساتھ رہتے ہوئے 1000 برس کے ایک لمحے کے اندر بھی احساس وحشت نہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن جیسا ساتھی میرے ساتھ ہے۔ قرآن جیسا درود دے عظمت محمد قرآن جیسا ہمدم میرے ساتھ ہے۔ آن واحد کے لیے بھی، لمحے واحد کے لیے، فریکشنز آف سیکنڈز کے لیے بھی مجھے احساس وحشت نہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن جیسا ناصح، قرآن جیسا ہمدم، قرآن جیسا دوست میرے ساتھ ہے۔ میرا مولا کس طرح سے خوبصورت طریقے سے ہمیں قرآن کی طرف بلاتا ہے۔ آقا فرماتے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے گفتگو کروں تو میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا ہوں، اور جب میرا یعنی علی ابن ابی طالب کا دل چاہتا ہے کہ خدا مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ میرا چھٹا امام یہ ینگسٹرز کے لیے پیغام ہے، نوجوانوں کے لیے پیغام ہے۔ کبھی تھا یہ پیغام میرے لیے، کبھی تھا یہ پیغام مقدس بھائی کے لیے، عباس کاظمی صاحب کے لیے، میرے معزز کے لیے، کبھی یہ پیغام تھا، لیکن ہم اس ایج بریکٹ سے آگے آ گئے۔ اب یہ پیغام نوجوانوں کے لیے ہے، ینگسٹرز کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے۔ خوشا نصیب کہ فرزند زہرا آپ کو براہ راست مخاطب کر رہا ہے۔ خوشا نصیب کہ قرآن ناطق کے نوجوان یہ پرنور چہرے جو میری نگاہوں کے سامنے ہیں، رب قدیر شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں انہیں عمر توفیق عطا فرمائے۔ عمر خس نہیں کہوں گا، عمر طویل نہیں کہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ چوتھا امام یہ کہتا ہے کہ پالنے والے مجھے عمر توفیق عطا فرما تاکہ یہ زندگی تیرے راستے پہ چلنے کے قابل ہو سکے۔ درود بھیجیے گا عظمت محمد و آل محمد۔ میرا چھٹا امام صادق آل محمد، امام صادق کیا پیغام دیتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن۔ جوانوں کو مخاطب کیا، ینگسٹرز کو اپنی طرف متوجہ کیا، کیا کہا؟ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، جو جوانی میں قرآن کو پڑھتا ہے، عالم شباب میں کسی بھی عمر میں پڑھے قرآن کا پڑھنا باعث ثواب ہے، لیکن ینگ ایج میں کیا اہمیت ہے، کیا پیغام ہے قرآن صامت کے حوالے سے، قرآن ناطق کا، کہ جو جوانی میں قرآن کو پڑھتا ہے اختلط القرآن بلحمہ ودمہ، تو یہ قرآن اس جوان کے گوشت میں سما جاتا ہے، خون میں گردش کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا خوبصورت تعبیر ہے۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ کیا خوبصورت ہے۔ من قرأ القرآن وهو شاب مؤمن، جو جوانی میں قرآن کو پڑھے، قرآن اس کی گوشت میں سما جاتا ہے، اس کی خون میں گردش کرنے لگتا ہے۔ کس کا جملہ؟ قرآن ناطق کا۔ اور اب قرآن صامت نے کہا سورہ مبارکہ نام میں لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کائنات کا کوئی بھی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو، یعنی پوری کائنات
آیات اس قرآن میں، اور قرآن ناطق نے کہا جو جوانی میں پڑھ لے یہ قرآن اس کے رگ و پے میں سما جائے گا۔ اگر دونوں کو ملا کے تعبیر و نتیجہ دیں میرے نوجوانوں، اگر آپ نے جوانی میں قرآن کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو یہ پوری کائنات آپ کے وجود میں سما جائے گی، آپ کے اندر سما جائے گی۔ قرآن کی طرف خود کو متوجہ کیجئے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یہ جو لفظ عصر ہے، یہ جو قسم اٹھائی، یہ جو اوتھ اٹھایا، کیوں میں نے کہا کہ قرآن کی طرف متوجہ ہوں؟ دیکھیں قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، اور ان 114 سورہ میں جتنی قسمیں ہیں، کبھی میرے بچوں نے، نوجوانوں نے قرآن کی ان حقیقتوں کو، ان قرآنک فیکٹس کو پونڈر کیا، ایکسپلور کیا، جاننے کی کوشش کی۔ قرآن کو بائی کمپلشن نہ پڑھیں، بائی انٹرسٹ پڑھیں۔ جس طرح سے آیت اللہ خمینی نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا، بہت خوبصورت جملہ کہا۔ کیا جملہ؟ کہ یہ قرآن حقیقت میں معشوق کی طرف سے عاشق کے نام ایک خط ہے، اور کون عاشق نہ چاہے گا کہ معشوق کے خط کو کھول کے پڑھ لے۔ درود بھیجیں عظمت محمد وآلہ۔ بچے میرے نوجوان متوجہ ہوئے، کیا جملہ ہے عالم ربانی کا، کہ یہ قرآن معشوق کی طرف سے جس سے آپ نے عشق کیا ہے، عاشق کے نام خط ہے۔ آپ کے سیل فون پر ایک میسج آپ کی ماں کا آتا ہے، آپ کے سبلنگز سے کسی کا آتا ہے، آپ کی کسی کلوز فرینڈ کا آتا ہے، ایون آپ نے فقط وہ لائن دیکھی لیکن آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہ میسج اوپن نہیں کیا، پڑھا نہیں ہے، لیکن آپ بے قرار ہیں کہ ماں کا میسج کیا آیا ہے، اس لیے کہ ماں سے عشق کرتے ہیں آپ بے قرار ہیں کہ بھائی یا بہن نے کیا کہا ہے، اس لیے کہ محبت ہے آپ کو بھائی بہنوں سے، آپ کو بے قراری ہے کہ دوست کا میسج کیا آیا ہے، اس لیے کہ دوست آپ کے کلوز ٹو ہارٹ ہے۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوگی پہلا کام آپ کیا کریں گے کہ فون کو آن کریں گے، میسج کو آن کریں گے، پڑھیں گے کہ محبوب نے کیا لکھا ہے، معشوق نے کیا لکھا ہے۔ یہ دنیا کے رشتے ہیں، یہی ختم ہو جائیں گے۔ وہ حقیقی معشوق قرآن میں وہ خط لکھ رہا ہے جو ہر عاشق کو پڑھنا لازم ہے، جو ہر درود عظمت قرآن مجید میں 114 سورے، and out of 114 70 سورہ ایسے ہیں، صاحبان علم و معرفت تائید فرمائیں گے، اور میں ان کی تائید سے اپنی گفتگو کو اسٹرینتھن کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سامعین اکرامی قدر 114 سورہ میں سے 70 سورہ ایسے ہیں جس میں رب قدیر نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے۔ اس کی تفسیر میں نے صبح بقیت اللہ میں بیان کی تھی سورہ شمس کے حوالے سے، کوئی قسم نہیں اٹھائی۔ ریمیننگ 44 سورہ کلام مجید کے، ان 44 سورہ کے اندر رب قدیر نے 118 قسمیں اٹھائی ہیں۔ آپ قرآن دیکھیے، الحمد سے لے کر والناس تک 118 اوتھ ہے قرآن کے اندر جو رب قدیر ہمیں ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ کسی سورہ میں ایک وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کسی سورہ میں 2 قسمیں، جیسے سورہ مبارک ضحیٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ 2 قسمیں کھائیں۔ کسی سورہ میں 3 قسمیں، جیسے سورہ مبارک عادیات جس کا نمبر 100 ہے، میں رکوں گا نہیں یہاں پر، کہیں پہ 4 قسمیں، جیسے سورہ مبارک والتین 95 سورہ کا نشان، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، 4 قسمیں کھائیں، اور 4 قسمیں کھانے کے بعد آواز دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے۔ اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے، میں یہ حق رکھتا ہوں درسگاہ حسین ابن علی میں بیٹھ کر، اس منبر پر بیٹھ کر، کہ اپنے بچوں کو بارگاہ درسگاہ حسین ابن علی سے، اس عظیم یونیورسٹی سے وہ پیغام دوں جو یقیناً آپ کو حاصل کرنا چاہیے۔ آپ جب انسٹیٹیوٹس میں جاتے ہیں، اسکولز میں جاتے ہیں، پروفیشنل کالجز میں جاتے ہیں، تو سب کا سب آپ کا استاد
ٹیچر آ کر آپ کو پڑھا نہیں دیتا، کچھ پڑھاتا ہے، کچھ ہوم ورک دیتا ہے، آپ ریفرنس بکس دیکھتے ہیں، آپ گوگل سرچ پہ جاتے ہیں، آپ اپنے اس ٹاپک کی جو بھی کانسیپٹس ان کو کلیئر کرتے ہیں، آپ اسٹرینتھن کرتے اس موضوع کے حوالے سے خود کو، اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہیں۔ بعین ہی جب درس گاہ محمد و آل محمد میں آیا کرے، کچھ خطبہ سے علماء سے سنا کرے اور کچھ یہاں سے ہوم ورک کو لے کر جایا کرے، کتابیں کھولیں، ہوم ورک پورا کرے تاکہ یقین بھی مکمل ہو جائے، ایمان بھی مستحکم ہو جائے۔ تو اب یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے احسن تقویم پہ پیدا کیا، لیکن اس سے پہلے قسمیں کیا کھائیں؟ والتین والزیتون، انجیل، پھر انجیل کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، شہر مکہ کی قسم۔ اتنا بلند انسان جو احسن تقویم پر ہے، اتنا بلند انسان جس کو خلق کرنے کے بعد رب قدیر نے اپنا قصیدہ پڑھا، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ آپ سب اپنے سامنے، آپ کی نگاہوں کے سامنے آیات قرآنیہ ہے۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بلند ہے انسان، احسن تقویم میں بھی نظر آتا ہے، اور رب قدیر اسے خلق کرنے کے بعد اپنا قصیدہ بھی پڑھتا ہے۔ لیکن قابل غور بات ہے کہ اتنا بلند انسان اور اس کی عظمت کے قصیدے کے لیے انجیل کو منتخب کیا، زیتون کو منتخب کیا۔ چاہیے تفاسیر اہل بیت کو کھولیے میرے بچوں اور کو ریلیٹ کیجئے کہ انجیل کا عظمت انسانی سے تعلق کیا ہے، اس زیتون کا عفت انسانی سے تعلق کیا ہے، تاکہ ہم قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ تو سورہ تین میں 4 قسمیں کھائی ہیں۔ سورہ مبارکہ والفجر میں 89 نمبر کا سورہ ہے، یہاں 5 قسمیں کھائیں، اور اس سے زیادہ قسمیں اگر کسی سورہ میں کھائیں تو سورہ مبارکہ شمس میں کھائی ہیں۔ 91 نمبر کا سورہ، 15 ٹوٹل آیتیں، اور ابتدائی 7 آیات کے اندر رب ذوالجلال نے بالاستیعاب ہم مسلسل لگاتار 1 نہیں 2 نہیں 7 آیات میں 11 قسمیں کھا کر رب قدیر نے نفس انسانی کے ذکر کو بیان کیا۔ یہ قرآن کی اہمیت ہے۔ بس میں رک رہا ہوں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہاں پہ مدرسین موجود ہیں، جید علماء موجود ہیں، اکابرین ملت موجود ہیں۔ میں یقیناً سامع فراشی کر رہا ہوں، لیکن ممبر کا حق ہے، میرا فریضہ ہے کہ میں اجمالی طور پہ بیان کروں کہ یہ والعصر کیا ہے۔ بہت سے معنی، اس بار میں نے کہا کہ 20 کے قریب معانی مشتق ہیں اس سے، لیکن اسی کے جو مادہ ہے اس سے عصر بھی نکلا، اسیرہ بھی نکلا، اسارہ بھی نکلا، عزیرہ بھی نکلا، اور سورہ مبارک یوسف میں بھی موجود اور مقامات میں بھی موجود ہے۔ لیکن بالاستیعاب پیغام یا آخری جو نتیجہ نکالا کہ عصر کے معنی کیا ہے، غور کیجئے گا۔ عصر کے معنی کیا ہے؟ عصر کو اگر آپ بہت ہی پریسائزلی کسی بحث میں جائے بغیر بیان کریں تو عصر کے معنی ہیں نچوڑ کے، عصر کے معنی ہیں خلاصہ کے، کسی بھی شے کا ارتھ رس جو نکالا جائے وہ عصر کہلاتا ہے۔ سلالہ اس کے ہم معانی ہیں۔ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا نہیں، ہم نے انسان کو گیلی مٹی سے پیدا نہیں کیا ہے، ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے۔ گیلی مٹی اور ہے، مٹی کا جوہر اور ہے، اور یہی سلالہ۔ درود دیتے ہیں عظمت محمد و یہ سلالہ معانی نچوڑ، اس کے معنی بھی وہی ہیں اور سلالہ کے معنی بھی یہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ یہ ایکسٹریکٹ ہے، یہ فائنل نتیجہ ہے، یہ فائنل جو بھی ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، یہ وہ پیغام ہے۔ اسے نچوڑ، اسے ارخ، اسے رس، جو بھی آپ نام دیں، یہ جوہر، کسی بھی شے کا جوہر یا نچوڑ عصر کہلاتا ہے۔ اب 2 مقامات میں اجازت چاہوں گا، اور
اگر ایام رمضان میں انشاءاللہ کہیں ملاقات ہوئی تو سورہ عصر کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اس لیے کہ سورہ عصر کے معانی و مطالب اتنے ڈیپ ہیں کہ انہیں 40 منٹ کے ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو فقط ایک موٹیویشن ہے کہ آپ سورہ مبارک عصر کی طرف توجہ کریں، سوچئے پہچانی کے پیغام کیا ہے۔ عصر کے معنی ارک، عصر کے معنی نچوڑ، عصر کے معنی کسی بھی شے کی جوہر کو ہوتے ہیں، اور اس کے ہم معنی کیا ہے؟ سلالہ۔ بس 2 جملے، جب نبی اکرم رسول محترم کا نکاح ہوا، اور نکاح کس نے پڑھایا؟ جناب عمران، جناب ابو طالب نے۔ اب مجھ سے اس بحث نہیں ہے کہ دین کیا تھا، ایمان کیا تھا، کس راستے پر تھے۔ ایک جملے پہ غور کیجئے، 2 الفاظ پہ غور کیجئے، آپ کو خود بخود ذات ابو طالب کا عرفان حاصل ہو جائے گا۔ درود بھیجیں حضرات۔ جب کلمات پڑھے ہیں اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ یہ میرا بھتیجا محمد، یہ یتیم عبداللہ ہے، ٹینشن، یہ میرا بھتیجا محمد، یہ یتیم عبداللہ سلالت الاتیاب ہے۔ غور کیجئے گا، سلالت الاتیاب ہے، ابھی اعلان رسالت ہوا نہیں ہے، ابھی ظاہری طور پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا نہیں ہے، لیکن جناب ابو طالب کا عرفان رسالت کیا ہے، معرفت محمد کیا ہے، کہ یہ میرا بھتیجا محمد سلالت الاتیاب، یہ روز اول سے لے کر روز آخر تک جتنی پاکیزہ طیب و طاہر روحیں اس زمین پہ آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں، ان سب کا جوہر اعلیٰ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، یہ میرا بھتیجا۔ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد۔ یہ میرا بھتیجا محمد ہے، ان کا سلالہ ہے۔ یہ نانا کا مقام تھا اور یہ نواسے کا مقام ہے۔ آپ پڑھتے نا امام کے الفاظ میں ایک ہے اسارت الانبیاء، یہ وہی عصر سے نکلا، اسارت الانبیاء، یہ نواسہ رسول جس کی زیارت کو محمد رضا مرچنٹ گئے ہوئے تھے، کربلا میں موجود تھے، غلام کو آقا نے اپنے پاس بلا لیا، غلام کو آقا نے اپنے پاس بلا لیا۔ اسارت الانبیاء ہے، یہ 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ ہے حسین ابن علی۔ جو کچھ بھی 7,263 برسوں میں انبیاء نے کیا، آدم سے لے کر خاتم تک 7,263 برسوں کے اندر جو 1,24,000 انبیاء نے کر کے دکھلایا، ان کی محنتوں کا عکس اعلیٰ، ان کی محنتوں کا نچوڑ عصر عاشور ذات حسین ابن علی میں نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے عصر کے معانی ذات حسین کے بھی ہیں، عصر کے معانی عصر عاشور کے بھی ہیں، عصر کے معانی منتقم کربلا کے بھی ہیں۔ اب گفتگو مکمل ہو رہی ہے، میں زیادہ اس کینوس کو براڈ نہیں کرنا چاہوں گا۔ عصر کے معانی منتقم کربلا کے بھی ہیں، اور عصر کے معانی خروج قائم آل محمد کے بھی ہیں۔ جس زمانے میں جس وقت یہ منتقم کربلا ظہور کر رہا ہے، خوشا نصیب کہ جو جس کا غلام تھا اس آقا کے پاس پہنچ گیا، اور فقط بیٹے ہی نے عطا نہیں کی، ان کے مشکل کشا بابا نے اپنے جوار میں جگہ دے دی۔ وادی سلام جو آپ ریسرچ پہ جائیں تو 6 ملین کے قریب کہتے ہیں کہ وہاں پہ قبور موجود ہیں، جناب آدم، جناب نوح، جناب ہود، جناب صالح، اور ان کے علاوہ 70,000 انبیاء اس وادی سلام کے اندر دفن ہیں۔ جس زمین کا مقدر یہ بنا کہ جہاں پہ امیر کائنات محو استراحت ہے، جہاں پہ 70,000 انبیاء مدفون ہیں۔ خود شیخ یعقوب کلینی کے حوالے سے یہ جملہ امیر کائنات کا ہم تک پہنچا کہ اس روح زمین پر جب بھی جہاں بھی کوئی نیکوکار مرتا ہے، اس کو ایک صدا سنائی دیتی ہے کہ یہ روح وادی سلام تک چلی جائے۔
ہر باغ روح کو وادی سلام تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن یہ نہ جانے کیسی شخصیت تھی کہ اس کی روح بھی وہیں پہنچی، اس کا جسم بھی وہیں پر پہنچا، ان کا جسم بھی وہیں پر پہنچا۔ جن کے غلام تھے انہوں نے بلا لیا۔ یہ دو بچے جو میری نگاہ کے سامنے موجود ہیں، میں نے ہمیشہ انہیں بابا کے شانہ بشانہ چلتے دیکھا۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں جو اپنی یتیمی کا داغ لیے مستورات میں محو گریہ ہوں گی، محو کنا ہوں گی، وہ اطمینان رکھیں کہ جوار محمد و آل محمد میں بیٹھ کر ان کا بابا اس مجلس عزا کو سن رہا ہے، سماعت کر رہے ہیں۔ یہ زمین کے وہ کروبین ہیں، وہ فرشتے ہیں جنہیں آسمان کے فرشتے آسمان کی بلندیوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کبھی غور کیا، شاعر حسینی میں بھی یہ روایت موجود ہے، یہ ایک ان انٹینشنل، ابھی بھی آپ غور کیجئے، اس منظر کو دیکھیے، یہ جگہ کیوں خالی ہے؟ آپ ہر مجلس میں دیکھتے ہیں ایک سیمی سرکل، ایک سیمی اسفیئر، ایک ہاف دائرہ خود بخود ان انٹینشنلی بن جاتا ہے۔ شاعر حسینی میں یہ روایت موجود ہے کہ اس دائرے میں وہ مخلوقات الہی آتی ہیں جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ میرے بچے؟ میرا گھر ایک چھوٹا سا گھر ہے، میرا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں آنے کے لیے آپ کو پہلے کال بیل کو پریس کرنا ہوگا، then you have to introduce yourself, then all depends on me کہ میں آنے دوں یا نہ آنے دوں۔ ایک چھوٹے سے اختیار والے، ذرا سے اختیار والے، ذرا سے گھر والے شخص کے گھر میں میں اور آپ بغیر اجازت نہیں آ سکتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ کائنات پر، تقادیر کائنات پر حق اختیار رکھنے والی یہ ہستیاں جب ہم ان کے فرش پر آ گئے تو کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہمارے دامن کے اندر موجود ہے کہ ہمیں اجازت ہمارے پاس موجود ہے، اجازت نامہ سیدہ کی خانوات کا ہمارے پاس موجود ہے۔ That's the only reason that we are sitting here۔ کبھی اس شرف پہ غور کیجئے، کبھی اس منزلت پہ غور کیجئے، اور جب انہوں نے آپ کو یہ شرف دے دیا تو اس سے داری آپ کی ہے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، کہ یہاں پہ آنے کے بعد خالی ہاتھ نہ جائیں۔ یہ عرش جب شرکت کر کے مجالس عزا میں واپس جاتے ہیں نا، تو آسمان کے فرشتے جو وہاں پر اس وقت عرش میں موجود ہیں، شاعر حسینی کی روایت ہے، اور تشریف فرما، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو انہیں خوشبو محسوس ہوتی ہے، تو ان سے پوچھتے ہیں خوشبو کیسی ہے جو تمہارے بدن سے آ رہی ہے؟ یہ مجالس عزا سے واپس جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم زمین کے کروبین سے، زمین کے فرشتوں سے مل کر آ رہے ہیں۔ ملائکہ عرش کہتے ہیں کہ زمین پر بھی فرشتے ہوتے ہیں کیا؟ کہا جا کے دیکھو، جو حسین ابن علی کے فرش عزا پر آ جائے، اگر اپنے کردار کو بلند کرنا چاہے تو فرشتے سے کم نہیں۔ بس عزیزان محترم، میں نے آپ کو بہت زحمت سماعت دی۔ آج آپ ان دونوں بیٹوں کو یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ آج آپ مستورات میں موجود میری بیٹیوں کو یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے آئے، جنہوں نے کچھ سال پہلے ایک عظیم ماں کے جدائی کے دکھ کو برداشت کیا ہے۔ جمعہ کی ذاکرہ تھی، محبہ محمد و آل محمد تھی، وہی بچے پھر محو گریہ ہیں، گریہ گناہ ہیں، اس لیے کہ آج داغ یتیمی، آج بابا کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں کہ انہیں، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو پرسہ دینے سے پہلے عزاداروں اس بیٹے کو پرسہ دیجئے جو بابا کا ماتم نہ کر سکا۔ میری فون پہ گفتگو ہو رہی تھی، فراز کربلا میں مصروف تھے کہ شب جمعہ بابا کو ہم دفنا سکیں، تدفین کر سکیں، لیکن اس
دار غیر تو نہیں کہوں گا، تو آقا کا شہر ہے، مولا کا شہر ہے، لیکن اس پردیس میں بھی فراز کتنے چاہنے والے اعزا احبا اور دوست آپ کے پاس آ گئے ہوں گے جنہوں نے بابا کا جنازہ کے ساتھ مل کے اٹھایا ہوگا۔ یہاں کتنے قاضی ہوں گے جس پہ سر رکھ کر ذیشان نے گریہ کیا ہوگا، کتنی مستورات ہوں گی جنہوں نے بیٹیوں کو پرسا دیا ہوگا۔ آئیے عزادارو کربلا کے میدان میں اس غریب بیٹے کا ماتم کیجئے، اس مظلوم بیٹے کو پرسا دیجئے جس کو بابا کے بعد کوئی پرسا دینے کے لیے نہیں آیا۔ کس طرح سے یتیمی کا پرسا دیا گیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بھیڑیاں، لنگرے گرا ہے عزادارو، تو کے خاردار ہے عزادارو، 24 برس کا بیٹا بے گورو کفن لاشا بابا کا، لیکن کفن نہ پہنا سکا، غسل نہ دے سکا۔ عزادارو 34 برس اور 15 دن میرا مولا ایک جملہ کہہ کے روتا رہا۔ اس جملے کی مظلومیت کو سوچئے گا، یہ صاحب اختیار ہے، یہ وقت کا امام ہے، لیکن 34 برس اور 15 دن ایک جملہ کہہ کے گریہ کیا۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے 11 محرم کو مجھے بابا کے بے گورو کفن لاشے کے پاس اس طرح سے گزارا گیا جیسے میں اس کا کچھ لگتا نہ تھا، وہ میرا بابا نہ، میں اس کا بیٹا نہ تھا۔ آئیے مولا سید سجاد، آئیے آقا، یہ اتنے عزادار اپنے چاہنے والے کا غم بھول گئے، آپ کے بابا کا ماتم کر رہے ہیں، نبی کے کی مصیبتوں پہ گریہ کر رہے ہیں۔ میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا آپ کے غم کو ہلکا کرے، لیکن بچیوں کو پرسا دینے سے پہلے عزادارو اس یتیمہ کو پرسا دیجئے جسے بابا کے سینے کے بغیر کبھی نیند نہ آتی تھی۔ بابا گئے، یتیمی کا پرسا، کبھی تماچے گائے، کبھی تازیانے کھائے، گوشوارے نوچے گئے عزادارو، کرتا جلایا گیا عزادارو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم، اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو عائزہ چلے گئے، احبہ چلے گئے، چاہنے والے بھانجے بیٹے بھتیجے سب رخصت ہو گئے۔ اب زمین کربلا پر آغوش فاطمہ کا پالا، میرا مولا تنہا ہے، نظر آؤ یمیناً و شمالاً، کبھی دائیں دیکھا، کبھی بائیں نظر کی، کبھی نہر فرات پر دیکھا، آواز دی آؤ علی اکبر، آؤ بیٹا قاسم، آؤ نو محمد، کہاں ہو ابا؟ حسین تنہا ہے، حسین اکیلا ہے۔ کون ہے جو نبی کے نواسے کو سوار کروائے؟ نہر فرات پر سرکار وفا کا لاشا تھر رہا ہے، مقتلگاہ میں شہیدوں کے لاشیں تھر رہا ہے۔ عزاداروں خیمے کے پردے اٹھے، ماں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روانہ کیا، جاؤ نبی کا نواسا تنہا رہ گیا، جاؤ فاطمہ کا نام بلا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم ربکم۔ عزادارو ایک مرتبہ پشت ذوالجلال پہ سوار ہوئے، زیادہ زحمت نہیں ہے، ذوالجلال کو ایڑ لگائی، کہا حسب وفادار آج آخری زحمت ہے، آخری زحمت ہے، پھر حسین تجھے زحمت نہ دے گا، یہ کہہ کے مرتجز کو چلانا چاہا۔ روایتیں کہتی ہیں 3 مرتبہ میرے مولا نے چاہا کہ ذوالجلال آگے بڑھے، مرتجز آگے بڑھے، جب 3 مرتبہ کے ایڑ لگانے کے باوجود بھی مرتجز نے قدم نہ بڑھائے، نبی کے غریب نواسے نے، سیدہ کے لال نے اپنے دونوں بازوؤں کو مرتجز کی گردن میں ڈالا، کہا حسب وفادار میرا علی اکبر چلا گیا، اے مرتجز میرا قاسم بابال ہو گیا، اے مرتجز
آج میرا عباس مارا گیا. اجرکم ربکم عزادارو. ایک حسین ابن علی کے عزادار کی سال ثواب کی مجلس ہے نا, ہمارے یہ آنسو مرحوم رضا بھائی کے لیے تو شاید آخرت بن جائے. عزادارو ایک مرتبہ آواز دی, میرا بھائی عباس چلا گیا, کیا تو بھی میرا ساتھ چھوڑے جا رہا ہے؟ عزادارو بے زبان جانور تھا اور تو کچھ جواب نہیں دیا. مرتجف نے اپنے سر کو جھکایا. وقت امام نے اشارے کو سمجھا. اب جو جھک کے دیکھا ہے نا صاحبان اولاد کا مجمع ہے, خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے, خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. اب جو جھک کے دیکھا عزادارو, وہ جو بابا کے سینے پہ سوتی تھی وہ ذوالجلال کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے. ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا, اے مرتجی میرے بابا کو نہ لے جا. اور جو بھی صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا. مر جائے گی سکینہ, چین نہ پائے گی سکینہ. سکینہ بابا کے بغیر جی نہ سکے گی. بس عزادارو چاہنے والا بابا تھا نا, ایک مرتبہ ریگے گرم سے ریگے گرم پہ پشت ذوالجلال سے تشریف لائے. گھبرائی ہوئی بچی کو گود میں اٹھایا, بیوی کو گود میں لیا, سوکھے ہوئے ہونٹوں کو دیکھا, خشک رخساروں کو دیکھا, محبت سے جملہ کہا, میری جان سکینہ, میری نازوں کی بالی سکینہ, ارے جانے دو بیٹا, بابا پانی کی سبیل کرے گا. خدا کی اولادوں کی آسائش سے سلامت رکھے. سکینہ میری جان, جانے دو میری جان, جانے دو بیٹا. پیاسی ہونا سکینہ, بابا پانی کی سبیل کرے گا. عزادارو جیسے ہی پانی کا نام سنا, آتش کی صدا بلند کرنے والی میری بیوی ایک مرتبہ گھبرا کے سر پیچھے کیا, رو کے بابا کا چہرہ دیکھا, ایک جملہ کہا, بابا میرا چچا عباس بھی یہی کہہ کے گیا تھا. ارے بابا میرا بھیا علی اکبر یہی کہہ کے گیا تھا. ارے سکینہ مر جائے گی لیکن پانی نہ مانگے گی. بابا ہمیں تو یہ سینہ چاہیے بابا, اس سینے کے بغیر ہمیں نیند نہ آئے گی. میری بہنوں تمہیں قرار ملے. یتیمہ حسین کی غربت کو یاد کرو, یتیمہ حسین کی مظلومیت کو یاد کرو. بابا یہ سینہ نہ ہوگا, سکینہ سو نہ پائے گی, چین نہ پائے گی. بس رکے, بچی کو گود میں لٹایا, ریگے گرم پہ بیٹھے. گھبرائی ہوئی بیوی کو بابا کی آغوش ملی, شہزادی کو نیند آ گئی. اگلے لمحے چونک کے آنکھوں کو کھولا, حیرت سے بابا نے دیکھا, کہا میری جان سکینہ تم تو سونا چاہتی تھی نا بیٹا, یہ فوراً بیدار کیوں ہو گئی؟ کہا بابا بہت سکون ملا تیری آغوش میں, بابا بہت اچھی نیند آئی تیری گود میں لیٹ گیا. لیکن بابا جیسے ہی میں سوئی تھی دادی خواب میں آئی تھی, کہتی تھی سکینہ, ارے بابا کو ڈالو. سکینہ وہ تیرے دادا آ گئے, وہ تیرا دادا آ گیا, وہ انبیاء آ رہے ہیں, وہ آسیہ آ رہے ہیں. سکینہ بابا کو نہ روکو, بابا کو نہ روکو. بس ایک مرتبہ گھبرائی ہوئی بچی نے بابا کا چہرہ دیکھا. خدا آپ کی بیٹیوں کو شاد رکھے. یتیمہ حسین کا صدقہ آپ کی بیٹیاں آباد رہے. ایک مرتبہ بیوی نے حسرت سے بابا کا چہرہ دیکھا. میر انیس نے منظر کشی کی ہے. چہرہ دیکھ کر گھبرائی ہوئی بچی نے ایک جملہ کہا, نیند آئے گی جو آپ کی بو پاؤں گی بابا, اور میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. بچن جملے ہیں. اب ان بچوں کو ہمیں فرصہ دینا ہے, ان بیٹوں کا حوصلہ بڑھانا ہے. عزادارو زمین کربلا میں تو آندھیاں چلی, سورج کو گہن لگا, ایک آواز آئی, قد قتل الحسین قد ذبح الحسین. روایتیں کہتی ہیں کہ جیسے ہی آندھیاں چلی ہیں نا تو تین چیزیں حرکت میں نظر آئی. ایک تیزی سے اوپر سے نیچے کی طرف آئے, ایک تیزی سے نیچے سے اوپر
اوپر کی طرف گئی اور تیسری تیزی سے چاروں طرف گھومی. بس مجلس مکمل ہو جائے گی. تفسیر میں لکھا کہ جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے وہ جناب جبرائیل تھے. یہ کہتے ہوئے آئے قد قتل الحسین بکربلا قد ذبح الحسین بکربلا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور پھر لکھا کہ جو تیزی سے نیچے سے اوپر کی طرف گیا وہ سر مظلوم کربلا تھا جو خولی نے نیکنوں کے نیزہ پہ بلند کیا. فرصہ دیجئے گا عزادارو, ماتم کیجئے گا غمگسارو. تفسیر میں لکھا ہے کہ جو تیزی سے چاروں طرف گھومی وہ کوئی اور نہیں, ایک چاہنے والی بہن ماں جایا نظر نہیں آتا. میرا حسین, میرا بھائی نظر نہیں آتا. اجرکم اللہ. بچن جملے ان بیٹوں کو قرار ملے. غربت سید سجاد, میرا بھائی نظر نہیں آتا, ماں جایا نظر نہیں آتا. گھبرائی ہوئی خیمہ سید سجاد میں داخل ہوئی. بھتیجے کو غش سے جگایا, اٹھو بیٹا, سید سجاد تمہارے بابا میرا بھائی کہیں نظر نہیں آتا. اجرکم اللہ. اٹھے پھوپھی کا سہارا لیا, در خیمہ پر آئے, خیمے کا پردہ اٹھا. اب جو بیمار بیٹے نے ایہم انقلب ینقلبون. رب قدیر, اے پاک پروردگار, ہماری اس عبادت کو قبول و مقبول فرما. اس عبادت کا جو بھی ہم نے ثواب حاصل کیا رب قدیر اس تمام ثواب کو مرحوم محمد رضا مرچنٹ کی روح کو ہدیہ فرما. رب ذوالجلال, یقیناً ان کا مقام بلند ہے, اس مقام کو اور بلندی عطا فرما. ان کی خطاؤں سے درگزر فرما. رب ذوالجلال, قبر اور برزخ کی منازل کو ان کے لیے آسان کر. جو محب محمد و آل محمد, جو ولایت کے راستے پہ چلنے والا, قبر میں پہنچتا ہے تو نور ولایت اس کو اپنے حصار میں دے دیا کرتا ہے. رب ذوالجلال برزخ میں اور قبر میں ان کو راحت نصیب فرما. رب ذوالجلال روز محشر انہیں جوار محمد و آل محمد میں بلند ترین مقام عطا فرما. شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. رب ذوالجلال ان کے بیٹوں کو, ان کی بیٹیوں کو, ان کے اعزاء, ان کے احبا, ان کے چاہنے والے, ان کے ادارے کے تمام ممبران جو خود کو یتیم محسوس کر رہے ہوں گے, یہ ان سے محبت کرنے والے, یہ ان کے ساتھ کام کرنے والے, یہ جو بھی ان سے متاثر رہے, جو بھی ان کے نزدیک رہے, وہ دل گرفتہ ہیں, غمزدہ ہیں. رب ذوالجلال ان سب کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے نیک کاموں کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرما. میں آپ سب کی طرف سے, آپ مجھے اجازت دیجئے تو آپ سب کی طرف سے اور اپنی جانب سے ذیشان کو اور فراز کو یہ یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اس کار خیر کے لیے, اس نیک کام کے لیے, ڈیوائن پاتھ کے لیے, زاد راہ کے لیے. ہم میں سے جو بھی جو کچھ کر سکتا ہوا اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے شانہ بشانہ قدم بقدم ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے. رب ذوالجلال ان سب کو صبر جمیل عطا فرما اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ جب تک اس دنیا میں رہے نام محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہے, اور جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارے لبوں پہ محمد و آل محمد کا نام ہو. ہمیشہ کی طرح میری تقریر کے اختتام پر خود کو فی زمانہ کائنات کی سب سے بڑی دعا کے لیے آمادہ کیجئے, اپنے آپ کو آمادہ کیجئے, یکسوئی اپنے اندر لائیے, ہاتھوں کو بلند کیجئے. فی زمانہ اس سے بڑی دعا ممکن نہیں ہے. اب شارٹ آف ٹائم میں آپ کوئی دعا, طویل دعا نہ مانگیے. 2 جملے کامل ترین دعا ہے, مکمل ترین دعا ہے, اور اگر دعا کی یہ 2 جملے قبول ہو جاتے ہیں, مقبول ہو جاتے ہیں, تو آپ کی ہر دعا کی قبولیت ان کے اندر ہڈن ہے, پنہا ہے, اس کے اندر موجود ہے. یہ 2 دعا یا جملے کبھی بھی اپنی کسی بھی دعا
دعا میں آپ بھولیے نہیں، فراموش نہ کیجئے، آمادہ کیجئے خود کو اے رب ذوالجلال، اے پاک پروردگار، ہم سب کو منتظرین یوسف زہرا میں شامل فرما، مہدی فاطمہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ التماس سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب مرحوم و مغفور محمد رضا مرچنٹ ابن فاضل احمد بھائی، ثواب الفاتحہ۔ بسم اللہ غیر مغضوب صلی اللہ علیہ وسلم، صلوات علی محمد و آل محمد۔